میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اسلام میں 2.5% فرض ہے، وہ منیمم ہے. کہاں قرآن میں لکھا زیادہ دیں گے تو اللہ آپ کو گناہ دیں گے، زیادہ دیں گے تو اور آپ کو ثواب دیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ دھندا کرتے ہیں نا، اللہ کو اپنا پارٹنر بناؤ، اللہ کو اپنا پارٹنر بناؤ. جب میرے بیٹے نے 2 سال پہلے شروع کیا تجارت، میں نے کہا اللہ کو پارٹنر بناؤ، لیکن اللہ کو چھوٹا پارٹنر تو بنا نہیں سکتے، تو منیمم 51% پروفٹ اللہ کے راہ میں دینا، منیمم. اس سے کم دیں گے تو تم اللہ سے بڑے کم ہو گئے بھائی. اللہ کو اپنے دھندے کا پارٹنر بناؤ. میں کتنا دیتا ہوں بول نہیں سکتا ہوں، میں ویٹرن ہوں، میں تو پرانا آدمی ہوں. میرا بیٹا نیا نیا دھندا شروع کیا، منیمم 51%. یہ کوئی فتویٰ نہیں بھائی، یہ تو بولیں گے ذاکر بھائی فتویٰ کے 2.5% منیمم ہے زکوٰۃ کا. لیکن اگر آپ اللہ کے قریب آنا چاہتے، آپ اگر دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان نے اپنی آدھی دولت دے دی. جب اللہ کے رسول نے پوچھا آپ نے کیا چھوڑا گھر پہ آدھی دولت آدھی یہاں دی. حضرت ابو بکر آئے، ان نے اپنے لے دی دولت. آپ نے گھر پہ کیا چھوڑے؟ میں نے گھر پہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا، 100% دے دی. تو ہم کہانی پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کی سیرت پڑھتے، عمل کیا کرتے؟ چند لوگ ہیں شیخ سلیمان حاجی جیسے، تو جتنا آپ اللہ کو دیں گے اللہ آپ کو منیمم 700 گنا واپس کرے گا. 70,000%. کتنا پرسنٹ؟ 70,000%. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261. اگر آپ ایک دانہ ڈالیں گے اللہ کے راہ میں، اللہ آپ کو 7 بوٹے دے گا، ہر بوٹے پہ 100 دانہ، ایک دانے کا 700 دانہ. 70,000% ان بزنس ٹرمنالوجی. اللہ رکتے نے اور بھی دیں گے آپ کو. تو اللہ کو پارٹنر بناؤ، دنیا آپ کے قدموں میں رہیں گی. ابھی ہم آتے ہیں، ٹائم کم ہے، پاس جائیے. پاور سینٹر. کچھ لوگ کو پاور کا بھوت ہے، مجھے پاور چاہیے، مجھے کرسی چاہیے، پوری زندگی کرسی کے پیچھے، پاور کے پیچھے. پاور کے لیے اپنا دین بھی چھوڑ دیں گے، اپنی فیملی بھی چھوڑ دیں گے. پاور پاور. کچھ لوگ کا شوق ہے فیمس ہونا، فیم. میں شہرت ہو، میں ٹیلی ویژن پہ آؤں، میں اسٹیج پہ آؤں. ابھی اللہ تعالیٰ مجھے ٹیلی ویژن اور اسٹیج پہ لے کے آتا ہے، کیا کروں؟ میں کتنے فالوورز ہیں آپ کے فیس بک پہ، آپ کے یوٹیوب پہ کتنے فالوورز ہیں؟ پوری زندگی بھر فیم فیم فیم. سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فیم کے پیچھے بھاگا نہیں، اللہ نے فیم کو اس کے پیچھے بھگایا. مثال بعد میں دوں گا. تو آپ اللہ کے راہ میں جاؤ، یہ سب آپ کے پیچھے بھاگیں گے. میں ہکلاتا تھا، کون اگر مجھے پوچھے گا میرا نام کیا، میں کہ میرا نام ذاکر ہے. خواب میں سوچ سکتا تھا سب سے بیسٹ ڈاکٹر بنوں گا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں. آج اللہ نے ہزاروں لاکھوں کے سامنے، ملین لوگ کے سامنے تقریر کراتے ہیں لائف. ھذا من فضل ربی. ماشاء اللہ. میں پرسوں کی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ مجھے شیڈو بین کیا گیا، کچھ لوگ موجود تھے. شیڈو بین مطلب میرے فالوئنگ کو کم کر دیتی. یہ پوری جو سوشل میڈیا ہے نا، پوری کنٹرول ہے یہود سے. تو پہلے ایک سال میں میرے فالوورز 4 ملین ہوتے تھے، ابھی ایک سال میں 50,000 ہی ہوتے، 1 لاکھ ہوتے. خوشی کی بات بولوں میں، ابھی جو نے پڑھے نا ڈاکٹر ذاکر نائک، فیس بک 23.9 ملین، یہ 1 سال سے چل رہا ہے. یوٹیوب 3.8 ملین. خوشخبری، پاکستان میں 3 دن ہوا ماشاء اللہ 24 ملین کراس کر دیا. میرا یوٹیوب 4 ملین کے اوپر. کیا کہنا چاہتا ہوں، جب بھی زیادہ تعداد میں آتی ہے تو ان کا جو ایلگورتھم بھی پروپورشنیٹلی اوپر دیتا ہے. نہیں تو جاتے تھے 5-10 ملین، کم از کم 2 لاکھ تو ہو گئے 3 دن میں. آپ سمجھ رہے نا؟ اس شیڈو بیننگ مطلب وہ چاہتے نہیں کہ آپ اوپر بڑھے، تو جو بھی آپ کی گروتھ ہے اس کو 5% کر دیتے. لیکن 5% میں ماشاءاللہ 2 لاکھ ہو گئی 3 دن میں ماشاءاللہ.
तो रिवाइज करने पड़ेगा। 24 मिलियन ऑन द फेसबुक एंड मोर देन 4 मिलियन ऑन द यूट्यूब। लेकिन ये आखिरत में कोई फायदा नहीं जब तक आप आपके फॉलोअर्स को अल्लाह के करीब नहीं लेके आते। अगर आप डांस सिखाएंगे, फॉलोअर्स को दूर लेके जाएंगे, आपको जन्नम की एंट्री मिलेंगी। अगर आप लोग को अल्लाह की तरफ लेके आते, अल्लाह के रसूल की तरफ लेके आते, इंशाअल्लाह आपको जन्नत की टिकट। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जन्नत का पासपोर्ट मिले। फेम सेंटर्ड, पावर सेंटर्ड, वर्कहॉलिक, सबसे बेस्ट सेंटर्ड कौन सा है? सबसे बेस्ट सेंटर्ड फॉर पासपोर्ट फॉर जन्ना इज अल्लाह सेंटर्ड। अगर आप अल्लाह सेंटर्ड है, अल्लाह ताला सब आपको देगा, सब। अगर आप अल्लाह सेंटर्ड है, अगर आप अल्लाह सेंटर्ड है, तो आता है ना सेल्फ सेंटर्ड। अल्लाह ताला आपको वो ओहदे पे पहुंचाता है कि अल्लाह आपको दौलत भी दे देता है। अगर आप अल्लाह सेंटर्ड है, आपके बच्चे लोग को बेस्ट बनाता है, आपके एहलिया को बेस्ट बनाता है, आपके वालिदैन को बेस्ट बनाता है। मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, माशाल्लाह फुल सपोर्ट था दाई बनने में। और मुझे कहते थे नहीं, वो मुझे कहते ये जो मेरा बेटा है ना, एक चीज के पीछे बस, मैं क्या 25 इदारे का है, प्रेसिडेंट, लीडर, चेयरमैन, 25-50 इदारे, मेरा बेटा एक ही इदारे का, एक के पीछे है बस, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। पहले पहले लोग बोलते थे डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक का बेटा जा रहा है, अभी कहते डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद जा रहे हैं। अगर आप अल्लाह सेंटर्ड है, अल्लाह आपको सारी नियामत देगा। आपको लोग के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं, लोग आपके पीछे भागेंगे। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। अल्लाह आपके साथ है तो दुनिया में कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता है। हर मुसलमान अगर अल्लाह सेंटर्ड हो, तो आज जो हालत है हमारे मुसलमानों की, मुसलमान का कोई भी मुल्क नहीं बचा। कुछ मुल्क है अक्सर कंट्रोल्ड बाय सम अदर काफिर मुल्क, अक्सर 57 कंट्रीज बोलो आप, गिनती की आपको मुश्किल से मिलेगा तो मलेशिया मिलेगा। हमारा मुल्क कंट्रोल्ड बाय काफिर। क्यों? हम इतने कमजोर है, अल्लाह पे भरोसा नहीं, आप भीख मांगने जाते काफिर मुल्क में। इसे कहते हैं ईमान की कमजोरी। अगर भीख मांगना है तो अल्लाह के सामने मांगो ना। ये हालत हमारे मुसलमान की है। गाजा में हम 57 कंट्री मुंह भी नहीं खोल सकते। 1 साल हो गया। परसों कमरी कैलेंडर के हिसाब से 1 साल, 6 दिन पहले कमरी कैलेंडर, अभी 16 कैलेंडर के हिसाब से परसों 1 साल होंगे। क्या किया? अगर हम अल्लाह पे यकीन करें, हमें अभी मालूम पड़ रहा है कि पूरे दुनिया में एक ही मुल्क है जो फ्री है, वो है पैलेस्टाइन, गाजा। बाकी सब मुल्क ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड। ये वक्त नहीं है गाजा के बारे में बात करने के लिए, वक्त काफी हो गया है। मैंने तकरीर की 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा फॉर द पैलेस्टाइन कॉज। हम अल्लाह सेंटर्ड पे आते, सबसे बेहतरीन मिसाल अल्लाह सेंटर्ड की है हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेस्ट मिसाल। अगर किसको आपको फॉलो करना चाहिए, कोई भी इंसान को, सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी रसूल, हमारा आखिरी नबी। वो सबसे बेस्ट मिसाल है अल्लाह सेंटर्ड की। उनके पैर के ऊपर दुनिया थी। लोग कहते थे हम तुमको सबसे अमीर इंसान बनाएंगे अरब वर्ल्ड की। अल्लाह के रसूल ने कहा
آپ مجھے سورج ایک ہاتھ میں دو، چاند ایک ہاتھ میں دو، پھر بھی میں توحید کا رسالہ نہیں چھوڑوں گا. اگر میں صرف ایک تقریر کروں مسلمان کیا کہتے، اگر اس کو بازو رکھے، غیر مسلم کیا کہتے ہمارے رسول کے بارے میں، آپ اگر پڑھیں گے جارج برنارڈ شاء کہتے تھے کہ واٹ اے ونڈرفل مین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے واٹ اے ونڈرفل مین، مور دین بینگ این اینٹی کرائسٹ ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی. کیا مہان انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں تھے، دنیا کے سیویئر تھے، دنیا کو بچانے کے لیے آئے تھے. تھامس کارلائل اپنی کتاب میں لکھتے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، مائی ہیرو پروفٹ از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک غیر مسلم یورپین کہتے ہیں میرے ہیرو پروفٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا مارٹن کتاب لکھتے ہیں اف greatness of purpose and smallness of means with astounding result, if these three are the criteria, no man can come closer to Prophet Muhammad, peace be upon him. If greatness of purpose and smallness of means with astounding result, اگر یہ تین کرائٹیریا ہے، کیا آپ کا پرپس مہان ہے، آپ کے پاس جو سہولت ہے مسکین ہے، اور اگر آپ کے پاس رزلٹ سب سے اچھا ہے، تو دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آ سکتا ہے. مائیکل ایشارٹ کتاب لکھتے ہیں دا 100 موسٹ انفلوئنشل مین ان دا ورلڈ. کرسچن ہے نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ چوک جائیں گے میرے ریسرچ پہ، بہت سے لوگ میرے بات کو نہیں مانیں گے، لیکن اگر کوئی بھی ایک شخص ہے جو ریلیجیس تھا اور سیکولر تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 11th ایڈیشن میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ مشہور اور سکسیسفل ریلیجیس پرسنالٹی ان ہیومن ہسٹری از پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم. اس پہ تقریر دے سکتے ہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلم جو عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سینٹرڈ تھے. اللہ سینٹرڈ کی کئی مثالیں ہمارے خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ چاروں جو خلفاء راشدین مثالیں اپنی، اگر ان کی سیرہ پڑھیں گے تو آپ اشرف مبشرین جو 10 صحابہ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی جنت کی اس دنیا میں، وہ ہمارے رول ماڈل ہے. خواتین میں ہمارے رول ماڈل ہے، خواتین میں مریم علیہ السلام ایک رول ماڈل ہے. اگر آپ پڑھیں گے آسیہ، وہ فرماتی ہے قرآن مجید میں دعا کرتی اللہ سے، سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11، یہ اللہ میری ساری دنیا کی دولت لے لے ان ایکسچینج فار تمہارے قریب جنت میں ایک گھر. وہ دنیا کی سب سے طاقتور امیر انسان فرعون کی بیوی تھی، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ میں تم سے ایکسچینج کرنا چاہتی ہوں دنیا کی دولت، ایک گھر جنت میں اللہ کے قریب. ہمارے پاس مثال ہے حضرت خدیجہ کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہما، may Allah be pleased with them all. مثال ہے ہمارے پاس کئی کپل کی مثال ہے جہاں ایک کپل اچھا ہے، دونوں کپل خراب ہے، وہ مثال ہے ابو لہب اور ان کی بیوی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لہب میں سورہ نمبر 111 کہ وہ جہنم میں جلیں گے. ہمارے پاس مثال ہے جہاں شوہر اچھے تھے بیوی خراب ہے. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی بیوی ان کی بات نہیں مانی، قرآن میں ذکر ہے ان کا. دوسری طور پہ ہمارے پاس مثال ہے کہ بیوی اچھی شوہر اچھا نے، فرعون اور آسیہ، کئی مثالیں. اگر آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے، صحابہ کی سیرت پڑھیں گے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، رول ماڈل. ہمیں آج وعدہ لینا چاہیے کہ ہم
ہمارے زندگی میں اللہ کو ہمارا سینٹر بنائیں گے، ہم ہمارے بچے کو اللہ سینٹر کریں گے۔ ہم اکثر ہمارے بچے کی جو پلاننگ کرتے کہ آگے چل کے بچے کیا بنیں گے، کیا بننا چاہتے ہیں آپ، تو میرا سوال ہے کہ سب سے آخر سب سے لیٹسٹ کب پلاننگ کریں گے ہمارے بچے کے بارے میں؟ آپ اگر اپنے بچے کو پلاننگ دینا چاہتے بڑا بن کے کیا بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، جو بھی بنے گا، تو آپ کون سے وقت کے اوپر سب سے آخر، سب سے پہلے نے سب سے آخری وقت کبھی ہے کہ پلاننگ کریں گے اپنے بچوں کے بارے میں؟ کبھی آپ کے بچے کو آپ کو کچھ مہان بنانے کا، چاہے ڈاکٹر بنانے کا، انجینئر جو بھی بنانے کا ہے، آپ کب پلاننگ کریں گے؟ کون کہتا ہے کہ میں پلاننگ کروں گا یونیورسٹی میں ایڈمیشن دینے کے پہلے؟ کون کہتا ہے کہ میں کالج میں ڈالنے کے پہلے پلاننگ کروں گا، کون سے کالج میں ڈالوں گا اس طریقے سے میں انجینئر ڈاکٹر بناؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ میں اسکول میں ڈالنے کے پہلے کروں گا؟ ایک شخص مجھے کہتا میں تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی پلاننگ کروں گا۔ اسلامک نقطہ نظر سے اگر آپ سوچیں گے، اسلامک نقطہ نظر سے آپ سوچیں گے تو اسلامک طریقہ کب ہے؟ سب سے آخر میں، سب سے پہلے جب آپ اپنی بیوی کو چنتے ہیں، جب آپ کے شوہر کو چنتے ہیں، کیونکہ آپ جب اپنی بیوی کو چنتے ہیں یا شوہر کو چنتے ہیں، اس وقت آخری وقت ہے جب آپ پلاننگ کریں گے آپ کے بچے کو کیا بنانا ہے۔ اگر آپ ماڈل بنانا چاہتے تو ماڈل بیوی سے شادی کریں گے، اگر دائی بنانا چاہتا ہے تو دائی بیوی سے شادی کریں گے۔ ماشاء اللہ 31 سال پہلے جب میں نے چنا میری بیوی کو، تو میری اہلیہ کو بھی میں نے چنا کہ دائیا ہونا چاہیے، میں چاہتا تھا میرے بچے کو دائی بنائے۔ اللہ کے رسول فرماتے صحیح حدیث میں کہ ایک انسان جب اپنے لیے جوڑا ڈھونڈتا ہے، چاہے شوہر کے لیے یا بیوی کو ڈھونڈتا ہے، تو 4 چیز دیکھتا ہے: دولت، بیوٹی، نوبلٹی اور ورچو، دین۔ سب سے بہترین ہے دین۔ آپ بیوٹی دیکھ سکتے، دولت دیکھ سکتے، نوبلٹی کون سے خاندان سے دیکھ سکتے، لیکن سب سے بہترین ہے دین۔ تو میری کرائٹیریا صرف دین ہی تھا۔ ارے خالی دیندار نہیں ملتی اس کے ساتھ بیوٹی کا ڈھونڈوں نا، ایسے ہی دیندار لڑکی نہیں ملتی، 3 سال لگ گئے مجھے ایک ملنے کو، وہ بھی میری بہن نے بولی ایک ہے بھائی دائی ہے، مل رہی نہیں۔ پہلے کرائٹیریا میں بولڈ کوئی ملتا ہی نہیں دائی۔ یہ میں 1990 کی بات کر رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 سال ہو گئے تو دوسرے شہر میں پونا میں ملی۔ جب دین ہی نہیں ملتے تو اس پہ بیوٹی سونے پہ سہاگا کہاں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی بھی دی، سیرت کی تو تھی، صورت سے بھی ماشاءاللہ، کیونکہ میں نے ایک دائیا سے شادی کی۔ آج جو آپ سٹیج پہ دیکھ رہے فارغ کو، لوگ سوچتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے پلاننگ کی، میں نے، میرا حصہ 20% ہے، صرف 80% میری اہلیہ کا ہے۔ مجھے کوئی شرم نہیں اس کے بارے میں کہنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ میرا سپورٹ تھا، لیکن اگر کریڈٹ جاتا ہے 100% میں سے مجھے کم از کم 20 مارکس تو ملنا چاہیے۔ 20 تو لوں گا میں، لیکن 80 مارکس جائیں گے میری اہلیہ کو۔ وہ بھی آنے والی تھی اس ٹرپ میں، اور وہ تقریر صرف خواتین میں کرتی ہے، لیکن کچھ مجبوریات کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گئے۔ انشاءاللہ لاہور میں چند دن بعد آئیں گی، ان کا بھی ویزا لگ گیا، لیکن 2-3 ہفتے پہلے میری بیٹی کو بیٹا ہوا تو میں نانا بن گیا، تو اس کے وجہ سے میری اہلیہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اس کے بھی کئی لیکچر آرگنائز ہو گئے تھے ماشاءاللہ۔ تو پلاننگ کے لیے سب سے آخر میں آپ پلاننگ کریں گے کب؟ جب آپ اپنی بیوی چنیں گے، شوہر چنیں گے، اس ٹائم آپ کی پلاننگ شروع ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھو کہ آپ اسلامک ادارے میں ڈالیے، دیکھو کیا آپ کے بچوں کے دوست
अच्छे होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करने वाले होना चाहिए, अल्लाह के करीब होना चाहिए। ऐसे इदारे से जुड़ जाने दो जो कुरान और हदीस के बारे में बात करे। फिर आप देखेंगे कि वो बच्चा जो आपका है अल्लाह सेंटर्ड होगा। उनको कोई ये दौलत के पीछे नहीं भागेगा, शोहरत के पीछे नहीं भागेगा, शोहरत उसके पीछे भागेगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम वादा करते आज से, क्या इंशाअल्लाह हम आज से कम से कम, कुछ लोग तो ऑलरेडी होंगे, हम आज से कम अल्लाह सेंटर बनेंगे। हाँ कि नहीं? इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आस्ते आस्ते, अभी में भी 2% हो, फिर 4% हो। मैं नहीं चाहता हूं कि एक साथ में छलांग लगाए, मैं नहीं चाहता हूं कि बदहजमी हो जाए। धीरे धीरे, एज लॉन्ग एज आपका डायरेक्शन अल्लाह की तरफ होगा, कुछ लोग फास्ट दौड़ेंगे, कुछ लोग कम दौड़ेंगे। अल्लाह को आपका पार्टनर बनाओ, अल्लाह को आपका गाइड बनाओ, अल्लाह को आपका रहनुमा बनाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको शिकस्त नहीं दे सकता है। आपको डर ही नहीं रहेगा, आपको मौत का खौफ नहीं रहेगा। आज तो देखते मुसलमान की हालत, अल्लाह के रसूल फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो साहबा पूछते क्यों, क्या मुसलमान कम तादाद में होंगे? तो अल्लाह के नहीं नहीं नहीं, मुसलमान तो बहुत तादाद में नहीं है, लेकिन छाक की तरह रहेंगे। आज मुसलमान 25 से 26% है, 2 बिलियन। हमको लोग तो फुटबॉल की तरफ मानते, क्यों? हमको अल्लाह पे यकीन ही नहीं, अल्लाह पे यकीन ही नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस सही आ रही है, अल्लाह ने हमें दौलत दी है। वी हैव गॉट द ब्लैक गोल्ड। आज की तारीख में सबसे रिचेस्ट मैन मेरे हिसाब से मुसलमान है। ये बिल गेट्स और इलॉन मस्क एक एक हिस्से में रखेंगे, इतने रिच है, इतनी दौलत है उनके पास। ये फॉर्ब्स लिस्ट पे मत जाओ, लेकिन दौलत की वजह से हम अल्लाह से दूर हो गए। ये दौलत ने हमें अल्लाह से दूर किया। अल्लाह, आप देखेंगे अल्लाह के रसूल ने क्या छोड़ा हमारे लिए? क्या दौलत छोड़ी? क्या छोड़ी? सहाबा छोड़े हमारे लिए, मैन पावर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते सहाबा से, आप अल्लाह से क्या दुआ करेंगे? इन्होंने कमरे में जगह, आप अल्लाह से क्या दुआ करेंगे ताकि हम दावत कर सके? एक सहाबा उठ के कहते कि मैं अल्लाह से कहूंगा ये कमरा पूरा सोने से भर जाए ताकि मैं वो सोने को इस्तेमाल करूंगा दावती मैदान में। हजरत उमर फरमाते इससे अच्छा पूछो। अच्छी बात है, वो नहीं कहते सोने में खिसे में डालूंगा, मैं सोने के इस्तेमाल करूंगा दावत का में। अच्छी बात है। हजरत उमर फरमाते और अच्छा, और अच्छी दुआ करो। एक साहबा उठ के कहते कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये कमरा हीरे जवाहरात से भर जाए ताकि मैं वो खर्चा करूं अल्लाह के नाम में। हजरत उमर फरमाते और अच्छा फरमाओ, और अच्छी दुआ करो। तो साहबा कहते या अमीरुल मोमिनून, इससे अच्छी दुआ क्या हो सकती? हजरत उमर फरमाते मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ऐसे साहबा पैदा करे जब मास इब्न जमल, अब्दुर्रहमान अल-औफ, क्या कि वो दीन को फैला सके। मैन पावर, नॉट मनी। हमको सोने की जरूरत नहीं, काले तेल की जरूरत नहीं, हमें अच्छे तकवे वाले मुसलमान की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें कमजोर ना बनाए, हमें अल्लाह की हक की बात करने के लिए हिदायत दे डंकी की चोट पे, और हम अल्लाह के पैगाम पे, कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।